ذرا تصور کریں ایک زبردست طاقتور حکمران، وقت کا عظیم ترین بادشاہ، ایک عام سے بازار میں کھڑا اپنی پرانی جنگی زرہ بیچ رہا ہے، اور وہ بھی کیوں؟ صرف اس لیے کہ ایک نیا اور عام سا کپڑا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں ہے، بالکل ایک تاریخی حقیقت ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے میں ہم تاریخ کے انہی بظاہر متضاد لیکن شاندار پہلوؤں پر بات کریں گے اور ان تاریخی روایات کی تہہ تک جائیں گے۔ تو اس معلوماتی سیشن میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک بے حد دلچسپ لیکچر کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ لیکچر ایک انتہائی عظیم تاریخی شخصیت یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کے حیرت انگیز کردار پر روشنی ڈالتا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے طاقت اور تقوی کا ایک انوکھا امتزاج ان کی شخصیت میں نظر آتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا حصہ، بچپن اور ابتدائی عقیدت، مکہ میں ایمان کی بنیادیں۔ اچھا، اب اس بات پر غور کرتے ہیں۔ فراہم کردہ ماخذ کے مطابق یہ غیر معمولی عقیدت اور لگن کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اچانک جوانی میں آ کر پیدا ہو گئی ہو۔ بالکل نہیں، اس کی شروعات تو بچپن سے ہی ہو گئی تھی۔ لیکچر میں بتایا گیا ہے کہ جب مکہ میں قحط پڑا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے حضرت علی کو اپنے گھر منتقل کر لیا۔ تب ان کی عمر کیا تھی؟ محض 8 سال۔ پھر 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ صرف 10 یا 11 سال کی کم سنی میں وہ قریش کی گلیوں میں دین کی دعوت دینے کے لیے نکل پڑے۔ یہ ان کی تیز ترین ذہنی اور روحانی نشوونما کی ایک زبردست مثال ہے۔ اسی کم سنی کے دور کا ایک بہت ہی کمال کا واقعہ ماخذ میں ملتا ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا اور دین کے کام میں ان سے مدد مانگی تو پتہ ہے کیا ہوا؟ سارے بڑے اور بزرگ بالکل خاموش رہے۔ اس سناٹے میں یہ 10 سال کا بچہ پیچھے سے اٹھا، اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہوا اور پورے جوش سے بولا، میں آپ کا مددگار ہوں، اے اللہ کے رسول، آپ جہاں جائیں گے میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ ایک چھوٹے سے بچے کا اتنے بڑے مجمع میں یہ عزم واقعی لاجواب ہے۔ دوسرا حصہ، بہادری اور جنگ خیبر، شیر کی داستان۔ اب دیکھیں وہ کمسن اور عقیدت مند بچہ آگے چل کر تاریخ کا ایک عظیم اور نڈر جنگجو بن کر ابھرا۔ ان کی وہی ابتدائی لگن میدان جنگ کی فیصلہ کن طاقت میں بدل گئی۔ اس کی ایک زبردست مثال وہ واقعہ ہے جب جنگ خیبر میں ایک انتہائی خوفناک جنگجو مرہب نے راستہ روکا اور بڑے تکبر سے اپنا تعارف کرایا تو حضرت علی نے بالکل پرسکون لیکن بھرپور اعتماد سے جواب دیا کہ مجھے تیرا تو نہیں پتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں خدا کا بھی شیر ہوں اور رسول کا بھی شیر ہوں۔ یہ کوئی غرور نہیں تھا بلکہ سچے ایمان اور روحانی طاقت کی آواز تھی۔ 40 گز؟ جی ہاں، تاریخ دان بتاتے ہیں کہ خیبر کا وہ بھاری بھرکم اور دیو ہیکل دروازہ جسے انہوں نے اکیلے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ کر پھینکا تھا نا، وہ پورے 40 گز دور جا کر گرا تھا۔ یہ سن کر ہی انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ یہ محض ایک جنگی کامیابی نہیں تھی بلکہ غیر معمولی جسمانی طاقت کی ایک ایسی شاندار مثال جسے آج بھی دنیا یاد رکھتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور گہرا موازنہ پیش کیا گیا ہے۔ ماخذ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ بڑھاپے میں ایک بار وہ اپنے دانتوں سے اخروٹ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے جو ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ پاس کھڑا ایک شخص ہنسنے لگا کہ بھائی جس سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا اس نے خیبر کا دروازہ کیسے توڑا تھا۔ اس پر حضرت علی نے مسکرا کر ایک انتہائی گہری بات کہی، فرمایا، یہ اخروٹ میں جسم کی قوت سے توڑ رہا ہوں جو اب عمر کے ساتھ کمزور ہو چکی ہے، لیکن خیبر میں نے اپنے ایمان کی قوت سے توڑا تھا اور وہ ایمان آج بھی جوان ہے۔ کمال کی بات ہے نا؟ تیسرا حصہ، سادگی اور درویشانہ زندگی، ایک درویش حکمران۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں۔ جسمانی طاقت اور میدان جنگ کی ان حیرت انگیز باتوں سے ہٹ کر ان کی نجی زندگی تاریخ کے باقی تمام فاتحین سے بالکل ہی الگ نظر آتی ہے۔ ماخذ کے مطابق حضرت علی نے کبھی اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں بنایا، کوئی بینک بیلنس یا لمبی چوڑی جائیدادیں نہیں بنائیں۔ وہ اکثر کہتے تھے، میں مال جمع نہیں کرتا۔ اگر مال حلال کا ہے تو قیامت کے دن اس کا سخت حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کا ہے تو اس پر عذاب ملے گا۔ انہوں نے بہت ہی شعوری اور فلسفیانہ انداز میں خود کو دنیاوی الجھنوں اور مادیت سے بالکل دور رکھا۔ اور بالکل یاد ہے ہم نے شروع میں کیا بات کی تھی؟ لیکچر میں وہ جذباتی واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت کے امیر المومنین پوری اسلامی ریاست کے سربراہ کوفہ کے بازار میں کھڑے اپنی وہ تاریخی زریں بیچ رہے ہیں جو بدر اور احد جیسی جنگوں میں ان کے ساتھ تھی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کی تہمت پرانی ہو گئی تھی اور ایک نیا عام سا کپڑا خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اقتدار اور سادگی کی ایسی مثال سچی بات ہے تاریخ میں شاذ و نادر ہی ملتی ہے۔
ایک اور کمال کی چیز جو لیکچر میں بتائی گئی ہے وہ ان کی 3 انتہائی دلچسپ پسندیدہ چیزیں ہیں۔ انہوں نے ایک محفل میں بتایا تھا کہ انہیں گرمیوں کی شدید دوپہر کا روزہ رکھنا، کبھی بھی مہمان کے بغیر اکیلے کھانا نہ کھانا اور میدان جنگ میں کسی مضبوط اور بہادر دشمن کا سامنا کرنا بہت پسند ہے۔ اگر ہم ذرا سا بھی غور کریں تو یہ تینوں چیزیں دراصل ان کی بے پناہ برداشت، اعلیٰ ترین سخاوت اور بے مثال شجاعت کا ایک بہت ہی خوبصورت نچوڑ ہے۔ چوتھا حصہ، علم، حکمت اور عقل، ایک گہرا مفکر۔ اچھا، لیکچر اس بات پر بھی بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ ان کی بہادری کے ساتھ ساتھ ان کی فکری اور نفسیاتی گہرائی بھی اپنے وقت میں لاجواب تھی۔ ذرا سوچئے، 14 دن، جی ہاں، سورس کے مطابق حضرت علی کے ذہن میں ایک بار ایک سوال آیا، لیکن پتہ ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھنے کے لیے پورے 14 دن انتظار کیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، یہ اپنے استاد اور رہبر کے بے پناہ ادب، احترام اور کمال صبر کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے ادب کتنا ضروری ہے، یہ واقعہ اس کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ تو یہاں سمجھنے والی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماخذ انہیں علم کا دروازہ قرار دیتا ہے۔ مقرر بتاتا ہے کہ ان کا علم محض کتابی باتوں کا رٹا لگانے کا نام ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ مذہبی، روحانی اور دنیاوی معاملات کی ایک بہت ہی گہری اور تجزیاتی سمجھ رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسا علم تھا جو سطح پر نہیں بلکہ انسانی عقل کی گہرائیوں تک جاتا تھا۔ اور اس علم کی ایک عملی مثال دیکھیں ذرا۔ ایک شخص ان کے پاس ایک بہت ہی پیچیدہ سماجی مسئلہ لے کر آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ اس نے طرز کھا کر ایک بوڑھی لاوارث عورت سے شادی کر لی تھی، جو دراصل اس کی سگی ماں تھی جس نے اسے بچپن میں چھوڑ دیا تھا۔ حضرت علی نے اس انتہائی الجھے ہوئے مسئلے کو عام روایتی طریقوں سے نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور ایک ماں کی فطری جبلتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حل کیا۔ انہوں نے ان چھپے ہوئے جذبات کو پہچان کر رشتے کی اصل حقیقت کو سامنے لا کھڑا کیا۔ یقین مانیے، یہ ان کی فکری بصیرت کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ پانچواں حصہ، صحابہ کرام سے محبت، اتحاد کی ایک عظیم میراث۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور انتہائی اہم پہلو کی طرف جو ابتدائی اسلامی شخصیات کے درمیان گہرے خلوص اور اتحاد کو واضح کرتا ہے۔ مقرر بڑے ہی جذباتی انداز میں موجودہ دور کی فرقہ وارانہ تقسیم کو مسترد کرتا ہے۔ وہ تاریخی حوالوں سے بتاتا ہے کہ یہ تمام عظیم شخصیات آپس میں کتنی جڑی ہوئی تھیں۔ حضرت علی حضرت ابوبکر کے قریبی مشیر رہے، حضرت عمر کے وفادار حامی کے طور پر کھڑے رہے، حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط اور نڈر محافظ بنے، اور حضرت عائشہ کا دل سے بے پناہ احترام کیا۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں تھیں بلکہ ایک دوسرے کی عملی حمایت کا ایک باقاعدہ اور مضبوط نیٹ ورک تھا۔ اس باہمی عزت کو ثابت کرنے کے لیے لیکچر میں ایک بہت ہی خوبصورت منظر پیش کیا گیا ہے۔ شدید اختلافات اور جنگوں کے بعد کے حالات میں بھی حضرت علی کا احترام اس قدر بلند تھا کہ جب حضرت عائشہ گھوڑے پر سوار ہوتیں تو ان کے عظیم رتبے کو دیکھتے ہوئے حضرت علی خود پیدل چلتے اور ان کے گھوڑے کی لگام تھام کر انہیں رخصت کیا کرتے تھے۔ اخلاقیات اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی یہ وہ شاندار مثال ہے جو واقعی سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ تو ان تمام تاریخی حقائق اور حیرت انگیز واقعات کا جائزہ لینے کے بعد آج کی اس تیزی سے بکھرتی اور منقسم ہوتی ہوئی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انتہائی عاجزی، بے مثال فکری گہرائی اور باہمی احترام کے ان شاندار تاریخی اسباق کو آج ہم اپنی عملی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں۔ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس معلوماتی جائزے میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔